نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو احکام کا مکلف بنایا ہے، یعنی اس کے ذمے یہ لازم کیا ہے کہ شریعت میں جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ اس عمل کے نتیجے میں ہی قیامت میں اسے کامیابی یعنی اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہوگی، اور نہ کرنے کے نتیجے میں اسے نقصان اور خسارہ ہوگا۔ یہ احکامات قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں۔ انسان، مرد اور عورت دونوں کو اللہ رب العالمین نے احکام کا مکلف بنایا، لیکن مرد کے مقابلے میں عورت چونکہ طبعاً اور فطرتاً کمزور ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے احکام کے معاملے میں بھی اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ کیا ہے۔ عورت کو جو احکامات دیے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، اول حکم تو یہ ہے کہ ایمان قبول کرے۔ ظاہر ہے کہ ایمان قبول کرنا ہی آخرت میں کامیابی کا لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر آخرت کی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ مطالبہ ایک مرد سے ہے، اس طرح یہ مطالبہ ایک عورت سے بھی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان رکھے، اسے واحد لا شریک جان کر مان کر اس کی تمام تعلیمات کو تسلیم کرے۔ دوسرا یہ کہ عورت پر جو فرائض عائد ہیں عبادات میں، چاہے وہ بدنی عبادات ہوں چاہے وہ مالی عبادات ہوں، ان کی وہ پابندی کرے۔ پھر فرائض میں اسے یہ سہولت دی ہے کہ فرض نماز مخصوص ایام میں اس کے اوپر معاف ہے، لیکن باقی دنوں میں وہ جو ہے نماز کی پابندی کرے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اسی طریقے سے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نسل نو کی تربیت کرے، یعنی اپنے بچوں کی دینی تربیت اس پر لازم ہے۔ اس کی مادی تربیت اور روحانی تربیت دونوں کو پورا کرنا عورت پر لازم ہے۔ اس طرح اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے۔ شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے، اور اپنے والدین کی اطاعت و تابعداری وہ اختیار کرے۔ یہ وہ چند امور ہیں، اگر ایک خاتون ان پر عمل کر لیتی ہے تو وہ اللہ کی رضا کی مستحق بن جاتی ہے اور اسے جنت میں داخلے کا پروانہ مل جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ گویا کہ اس پر ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے بنسبت مرد کے، کہ مرد چونکہ قوی بدن رکھتا ہے اور باہر کے معاملات کو سنبھال سکتا ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، جبکہ عورت کمزور واقع ہوئی ہے تو لہٰذا اس کی ذمہ داری بھی کم ہے۔ اور ان ذمہ داریوں کو اگر ایک خاتون پورے طریقے سے اس پر عمل درآمد کر لیتی ہے تو وہ جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔